اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اچھے سے۔ الحمدللہ۔ یہ درس ہمارا کتاب کا نام ہے البہجۃ المرضیہ فی شرح الفیہ۔ کیا نام ہے کتاب کا صحیح صاحب؟ البہجۃ المرضیہ فی شرح الفیہ۔ البہجۃ المرضیہ کتاب ہے کس کی؟ جلال الدین سیوطی صاحب کی۔ اور یہ کتاب نہیں بلکہ شرح ہے۔ یہ کس کتاب کے اوپر شرح لگائی؟ الفیہ ابن مالک۔ ابن مالک ایک نحوی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الفیہ۔ الفیہ الف سے ہے یعنی ہزار، الف کے معنی ہزار ہوتے ہیں، یعنی ان کی کتاب جو الفیہ ہے اس میں علم نحو کے اوپر 1000 شعر ہیں۔ کتنے؟ 1000 شعر ہیں۔ اگر اس کتاب کو 1000 شعر کو لکھ کے جمع کیا جائے تو آپ جانتے ہیں چھوٹا سا کتابچہ بنے گا۔ لیکن جب اس کی شرح لکھی گئی، جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کی شرح لکھی، تو اگر بعض کتاب موٹی 1 جلد بنتی ہے، بعض چاپ جو ہیں وہ 2 جلدوں میں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے صفحے پہ شروع میں ان کا ایک شعر لکھا، 1 یا 2، پھر اس کی نیچے اس شعر کا ایک لفظ لیا، اس کی توضیح، پھر ایک لفظ لیا، پھر اس کی توضیح دی، تشریح کی اور اقوال بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابتدا سے ہمارا درس آج پڑھنا ہے ہمیں سیوطی کا، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے مین بحث۔ اس سے پہلے جو مقدمہ ہے، مقدمے کے اور خطبے کے کچھ شعر ہیں، ان کو چھوڑ کر، حمد و ثنا کو چھوڑ کر، جو مین یہاں سے بحث ہماری علم نحو کی شروع ہوتی ہے، وہ کیا سب سے پہلی بحث کیا ہے کی شروع کرتے ہیں؟ یہ کلام کی توضیح اور تفصیل۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ شرح الکلام وما یتعلق من، کلام کی تشریح اور وہ چیز کے جس سے کلام بنتا ہے۔ ما مائے موصول ہے، ما وہ چیز، یتعلق الکلام، یہاں پہ کلام یتعلق کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ فعل مضارع ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ کلام کی طرف۔ وما وہ چیز یتعلق الکلام منہ، جس سے کلام بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے کلام؟ کلموں سے بنتا ہے نا، کلموں سے بنتا ہے نا، ہاں، تو اس کا مطلب کلمے اور کلام کی توضیح دیں گے یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی۔ ھذا باب شرح الکلام و شرح ما یتعلق۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہیڈنگ کس کی ہے بڑی سیلی؟ شرح الکلام وما یتعلق منہ۔ یہ ابن مالک صاحب کی جو ڈارک ہے وہ ابن مالک صاحب کی عبارت ہے، تو ان کی ہیڈنگ ہے شرح الکلام وما یتعلق منہ، کلام کی شرح اور وہ جس سے وہ بنتا ہے۔ یہ بات تھی، اگر ہم لفظ ٹو لفظ ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہوگا؟ کلام کی شرح اور وہ چیز جس سے وہ بنتا ہے، جس سے وہ بنتا ہے۔ تو توضیح میں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تھوڑی توضیح بیشتر دیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، جو میں نے آپ کو دی۔ شرح کلام، کلام کی تشریح اور وہ چیز کہ جس سے کلام بنتا ہے اس کی تشریح۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ کلمے ہیں۔ کلم یعنی کلمے کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں کلمے 3 ہی ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ توضیح میں نے دے دی آپ کو۔ مثلا یہ نیچے دیکھیے، اب دیکھیے انہوں نے دی ہے، کس نے؟ شرح الکلام وما یتعلق منہ، اتنی عبارت ہیڈنگ دے دی انہوں نے، تو اب سیوطی صاحب کر رہے ہیں ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتعلق الکلام منہ وهو الکلم الثلاث۔ یہ باب کلام کی تشریح کے بارے میں ہے اور اس چیز کی تشریح کے بارے میں ہے کہ جس سے کلام بنتا ہے، اور وہ کلم ثلاث ہیں، 3 کلمے ہیں، ان کی توضیح اور تشریح کے بارے میں یہ بحث شروع ہوئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر انہوں نے ایک شعر شروع کیا، کلامنا، دکھ رہا ہے آپ کو؟ اب یہاں سے یہ شعر، کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے،
اب آپ کو یہاں پر اس میں جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں جو سیوطی صاحب نے بیان کی ہیں وہ میں آپ کو یہاں اگر سمجھاؤں تو بہتر رہے گا. دیکھیے انہوں نے کہا کلام ہونا، شعر کیا ہے؟ کلام ہونا لفظ مفید کلامنا لفظ مفید لفظ مفید کلامنا لفظ مفید. یہ پہلا مصرع ہے کستقیم. یہ ابن مالک صاحب کا شعر کا پہلا مصرع ہے، شعر کا ایک مصرع ہے. اس کی تشریح دی. کیا تشریح ہے؟ کلام ہونا، ہمارا کلام. کس کا کلام؟ سیوطی صاحب کہتے ہیں ہم نحویین کا، معاشر النحویین یعنی ہم نحوی سماج کا کلام. ہم نحویوں کے نزدیک یعنی کلام کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کلام لفظ ہوتا ہے. اب آپ سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ لفظ ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے. اب انہوں نے لفظ کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں. لفظ یعنی جو ایک صوت ہے، ایک آواز ہے. لفظ یعنی ایک آواز جو مقطع فم پر تکیہ کیے ہوئے ہو. کیا مطلب ہے؟ ایک آواز جو مقطع فم پر تکیہ کیے ہوئے ہو. پہلی بات تو آواز ہر آواز نہیں، بلکہ صرف وہی آواز جو مقطع فم سے نکلے. فم یعنی منہ. مقطع فم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی منہ کے اندر جو کلم حرف نکلنے کی جگہ ہے، مثلا قاف کے نکلنے کی ایک جگہ معین ہے نہیں ہے؟ حلق میں سے آپ ہیں، یہاں سے حلق کے شروعاتی حصے میں سے قاف کی جگہ ہے نہیں ہے؟ تو وہاں سے وہ نکلے. جس کا جو مقام اور جگہ ہے اسی مقطع حرف جو ہوتا ہے، حرف کا منہ کے اندر وہ ہے نا مخرج ہے، جو ہر حرف کا جو مقام ہے منہ کے اندر وہ وہیں سے نکلے، وہیں سے نکلے. کوئی اور آواز نہیں. ہو سکتا ہے آدمی بغل میں ہاتھ رکھ کے ہاتھ بجا دیتا ہے، وہ آواز نہیں، وہ بھی آواز ہے، لیکن وہ مقطع فم پہ تکیہ تھوڑے کیے ہوئے ہیں، منہ سے تھوڑے نکلی ہے. وہ لفظ اسی کو کہتے ہیں، اس آواز کو کہتے ہیں جو منہ کے اندر سے، جہاں سے انسان بولتا ہے. منہ کے اندر سے بھی تو بہت سی آواز نکلتی ہیں، آ او ای. یہ کوئی حرف، یہ آواز ہے، یہ لفظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے لفظ؟ کیونکہ یہ کسی مقطع سے نہیں نکلے ہیں. یہ کسی مقطع سے نہیں نکلے، اس کے مقام سے جو نکلنے کا کلمہ ہے. لفظ ایک آواز ہوتی ہے جو منہ کے اندر ہر کچھ حروف ہیں، ان حروف کا ہر ایک کی ایک معین جگہ ہے، انہی جگہ سے نکلے، اسے کہتے ہیں لفظ. پھر کہا لفظ کے بارے میں توضیح یہ ہے. سیوطی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کلام کے لیے استعمال کیا لفظ، کہ کلام لفظ ہوتا ہے. قول بھی تو کہہ سکتے تھے، کلام قول ہوتا ہے، کلام قول ہوتا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. سبھی تو جناب اپنی جگہ سے نکلتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو کہا جیسے ہم کہیں قاف تو بس ہو گیا. نہیں آگے مفید بھی تو ہے. لفظ، ہاں لفظ اسے کو کہتے ہیں. قاف حرف لفظ ہے نہیں ہے؟ قاف لفظ ہے لیکن کلام نہیں ہے. کلام کب بنے گا؟ جب وہ مفید بنے، جس کا معنی ہو. ہاں ابھی اتنے کے معنی دیکھو. کلام لفظ کو دیکھتے کلام مت سمجھو. لفظ قاف را یہ لفظ ہیں، لفظ ہیں، یہ لفظ ہیں، یعنی مقطع فم پہ تکیہ تو وہ یہاں سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد کلام تھوڑے بن جائیں گے خالی لفظ، وہ آواز خالی کلام تھوڑے بن جائیں گے جب تک یہ نہ آئے گا. یہ جب یہ آئے گا جب وہ مرکب ہو کے آئے گا. تو بات یہ ہے یہاں پر کلام ہونا لفظ مفید کہا انہوں نے. قول کیوں نہیں کہا؟ قول بھی تو کہہ سکتے کلام قول ہوتا ہے. کہا کہ اس لیے نہیں کہا کہ قول جو ہے وہ رائے اور اعتقاد کو بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، آپ خاص کر کے فلسفے میں اور کلام میں جا کے دیکھیں گے، فلا مثلا بصریوں، اس بصری کہہ رہا ہوں، امامیہ کا نظریہ یہ ہے، اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے، ان کا اعتقاد یہ ہے. تو قول لفظ سنیں گے آپ وہاں پر کہ اشاعرہ کا قول یہ ہے، معتزلہ کا قول یہ ہے، فلا فرقے کا قول یہ ہے. تو قول کا مطلب نظریہ بھی سمجھ، حالانکہ یہ معنی بھی ہے کلام میں بھی آئے گا
لیکن وہ بھی آ جائے گا، شامل ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں جن سے بعید ہو جائے گی، یہ نہیں جن سے بعید کروں، جن سے بعید تو یہ. تو رائے اور اعتقاد، اگر ہم کہتے ہیں کلامنا قولن، کلام یعنی قول، تو قول میں ہو سکتا ہے سامنے والا یہ سمجھے کہ جو رائے اور اعتقاد ہے اس کو بھی کلام کہتے ہیں. کسی کا اعتقاد کو بھی کلام، جبکہ کلام کا اعتقاد کلام تھوڑی ہوتا ہے. کلام کے لیے کیا ہے؟ مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، لہذا اس لیے یہاں پر انہوں نے قول استعمال نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ قول کے اس لیے کہ قول سے کچھ اور بھی معنی سمجھ سکتا تھا انسان کے، کبھی قول کا معنی رائے اور اعتقاد سمجھ. لیکن یہی مصنف صاحب ابن مالک صاحب جنہوں نے اس الفیہ میں کلام کی تعریف کے لیے جنس جو استعمال کی، وہ لفظ استعمال کی ہے، انہوں نے ہی اپنی دوسری کتاب کون سی کتاب جی کافیہ میں جب کلام کی تعریف کی تو قول کہا. اس کتاب میں قول استعمال کیا کلام کی تعریف میں، یعنی کلام قول ہوتا ہے، اور اس کتاب میں کہہ رہے ہیں کلام لفظ ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھیں کلام لفظ ہوتا ہے تو ہم توضیح دے سکتے ہیں کہ لفظ اس لیے کہا، قول اس لیے نہیں کہا کہ تو قول کے معنی رائے اور اعتقاد کے بھی ہیں. کبھی سامنے والا رائے اور اعتقاد سمجھ بیٹھے کہ رائے اور اعتقاد کو بھی کلام کہتے ہیں، مثلا رائے اور اعتقاد کو بھی کلام کہتے ہیں، مثلا ہو سکتا ہے یہ سمجھ بیٹھے آدمی. اس لیے انہوں نے قول نہیں لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس کی کیا توجہ کریں گے کہ قائم کافیہ میں جو انہوں نے کہا کلام قول ہوتا ہے، تو پھر وہاں کیا کہیں گے؟ لفظ کیوں کہ وہاں قول کیوں کہا؟ وہاں پہ یہ ہے کہ قول اس لیے کہا وہاں پہ کہ قول کہہ کر قول سے جن سے قریب، لفظ جب قول جن سے قریب ہے. جب آپ منطق میں پڑھیں گے کیا پڑھتے ہیں؟ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. کسی بھی چیز کی تعریف تام کب ہوتی ہے؟ جب وہ جن سے قریب اور فصل قریب سے ہو. انسان کی تعریف میں آپ کہیے حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق، ایک ایسا حیوان ہے. تو حیوان جب کہا تو اس کا دائرہ کتنا ہے؟ کتنا ہے اس کا دائرہ؟ حیوان میں انسان اور چوپائے جانور ہی تو آئیں گے. آپ کہیں گے یہ بھی تو بہت بڑا دائرہ ہے. مثال کے طور پر ہم نے مان لیا یہ حیوان ہے، یہ حیوانوں کا دائرہ ہے. اس میں کون کون ہے؟ انسان، جانور، حیوان وغیرہ سب یہ چیزیں اس میں تو آئیں گی حیوان میں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں انسان و جسم الناطق، جسم، تو بتاؤ جسم کا دائرہ بڑا ہے یا حیوان کا؟ حیوان کا دائرہ بڑا ہے یا جسم کا؟ کیونکہ حیوان میں تو صرف جاندار چیزیں آئیں گی، جسم میں تو پیڑ، پتھر، پہاڑ یہ سب آ جائیں گے. جب آپ کہیں گے انسان و جسم، انسان جسم ہے تو کتنی چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ پیڑ، ہر چیز دنیا میں جسمی تو ہے، جسم میں کتنی چیزیں آ جائیں گی. لہذا اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. لہذا جنس تعریف اسی کے ذریعے سے صحیح ہوتی جس کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہو. جتنا دائرہ اس کی جنس کا تنگ ہوگا اتنی تعریف اچھی ہوگی، اور چیز شامل نہیں ہوگی اس میں. آپ کہیے الانسان ہو جسم، انسان جسم ہوتا ہے تو جسم تو لامحدود چیزیں جسم ہے. لیکن جب ہم کہیں گے انسان و حیوان ہو تو پھر کم ہی چیزیں داخل رہیں گی. پھر اس کے بعد کہہ دیجیے ناطق، فصل قریب لے آئیے. یہ جو تھوڑی سی شامل ہو رہی تھیں انسان کے علاوہ وہ بھی خارج ہو جائیں گی. لہذا تعریف کون سی، حد تام کا تعریف کون سی ہوتی ہے؟ جس کی جنس بالکل قریب کی ہو. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ قول جو ہے وہ کلام کی جنس سے قریب ہے. کلام کی جب ہم تعریف کریں گے، کہا کلامن، کلامنا لفظ. کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. تو اس کا دائرہ بڑا ہے کیونکہ لفظ میں مستعمل لفظ بھی آ جائیں گے، محمل لفظ بھی آ جائیں گے. میں کہوں چائے، یہ بھی لفظ ہے. میں کہوں چائے وائے پی لو، وائے کیا ہے؟ یہ بھی لفظ ہے. مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ نہیں کیے ہوئے ہیں. بھائی چائے وائے، بریانی شریانی، دودھ شود، کیا کہتے ہیں؟ دودھ شود پی لو بھائی. یہ سب کیا ہے؟ یہ محمل لفظ بھی آ جائیں گے، مستعمل بھی. بھائی جب ہم نے لفظ کہا، لفظ کے معنی کیا ہے؟ ایک آواز ہے جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے. تو یہ وائے مقطع فم پہ ہے تکیہ کیے ہوئے؟ نہیں. بریانی کے ساتھ شریانی، یہ سب لفظ آ جائیں گے. تو یہ جنس کیا ہو جائے گا؟ اس میں دائرہ بڑا ہو جائے گا، اس کا بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی. لیکن جب ہم قول کہیں گے یہ جنس سے قریب ہے، پھر محمل شامل نہیں ہوں گے، مستعمل لفظ شامل ہوں گے اس میں. لہٰذا کلام کی تعریف میں قول کہنے سے
مستعمل مستعمل شامل ہوں گے، لفظ غیر مستعمل یعنی مہمل شامل نہیں ہوں گے، لہذا کلام کی تعریف میں قول کہنا بہتر ہے، اس لیے وہاں پہ انہوں نے قول لائے۔ تو بہتر ہے تو یہاں کیوں نہیں لائے؟ یہاں اپنی وجہ بتا دی یہاں کیوں نہیں لائے، کیونکہ قول کے معنی رائے اور اعتقاد کے بھی ہو سکتا ہے، دھوکے میں سامنے والا رائے اور اعتقاد کو بھی کلام سمجھ بیٹھے۔ اب رائے اعتقاد دل میں رکھتا ہے انسان، یہ لکھی بھی ہوتی تو کیا وہ کلام، مثلا دل میں ہے اس کے تو کیا وہ کلام ہے؟ بھائی میرے دل میں میرا اعتقاد ہے، میرا اعتقاد کیا ہے کہ پیغمبر انبیاء اور ائمہ معصوم ہیں، یہ میرا اعتقاد ہے، تو کیا یہ کلام ہے جب تک میں بولوں گا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جائے، اس کے انسان رائے اور اعتقاد کو کلام سمجھ بیٹھے، اس لیے لفظ استعمال کر دیا۔ دونوں کی اپنی خوبی اور خرابی ہے دونوں میں۔ اس کی خرابی کیا ہے کہ اس میں لفظ کہہ کے مستعمل اور مہمل دونوں شامل ہو جائیں گے۔ خوبی کیا ہے اس میں؟ خوبی یہ ہے عقیدے اور قول کو رائے اور اعتقاد نہیں سمجھے گا کوئی۔ اس کی کمی کیا ہے؟ اس کی کمی یہ ہے قول کی کہ ہو سکتا ہے سامنے والا رائے اور اعتقاد سمجھ بیٹھے۔ اچھائی کیا ہے؟ کیونکہ یہ جن سے قریب ہے، لہذا آپ کو طے کرنا ہے کون سی کیا ہے۔ لہذا یہ الگ الگ بات سمجھ میں آ گئی بات رضی؟ مباحثہ روز ہونا چاہیے، 1.5 گھنٹے کے مطابق کا حساب لے لوں گا۔ مفید ہوں، اس کے بعد کا مفید ہو، یہ جنس ہوگا، یہ فصل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب الانسان ہو حیوان، حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے۔ اب لفظ میں پھر بھی لفظ جب کہا کلام ہونا لفظ، کلام لفظ ہوتا ہے تو لفظ میں تو بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی، مستعمل بھی غیر، لیکن اب فصل آ گئی، مفید لفظ بھی مفید ہونا چاہیے، اب غیر مستعمل خارج ہو جائیں گے۔ مفید ہو کا کیا مطلب ہے؟ مفید ہو کا مطلب یہ ہے کہ متکلم جملہ کامل ہو، اور کہنے والے کا سکوت صحیح ہو، یحصل السکوت علیہ، اس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں سیوطی صاحب، انہوں نے تو نہیں کہا کلامنا لفظ مفید، کلام لفظ مفید ہوتا ہے نہیں سکوت اس پہ صحیح ہو، کس کا سکوت صحیح ہو یہ تو نہیں کہا انہوں نے۔ سیوطی صاحب شارح جنہوں نے شرح کی وہ کہہ رہے ہیں متکلم کا سکوت صحیح ہو، میں کہوں زیدن اور خاموش ہو جاؤں، کیا میرا ساکت ہونا صحیح ہے؟ کچھ سمجھ میں نہ ہے زیدن کیا، میں جب کہوں زیدن قائم، زید کھڑا ہے، اب میرا خاموش ہونا ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یا میں کہوں خاموش ہو گیا، ان تو کلام تھوڑا ہی ہوا ہو، ان ضربتا اگر تو نے مارا، کیا میرا خاموش ہونا ٹھیک ہے؟ نہیں، کیونکہ جملہ ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہوا، یہ کلام نہیں ہوا۔ لہذا مفید جب ہی ہوگا کہ جب متکلم کا سکوت صحیح ہو، یہ شارح صاحب کہہ رہے ہیں سیوطی صاحب۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ نہیں، سکوت متکلم کا نہیں، سکوت سامع کا صحیح ہو۔ میں نے کہا جب میں پورا جملہ بول دوں، سننے والا مخاطب سامع اس کو سن کے خاموش ہو جائے، اسے اب چونچا کی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیا مطلب، کیوں، کیسے، کیا، جب پورا بات میں نے کہا زید قائم ہوں، زید کھڑا ہے، بات پوری ہو گئی، آپ خاموش ہو گئے، خاموشی ٹھیک ہے آپ کی، تو یہ کلام ہے۔ لیکن ایک قول اور ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں کا سکوت، دونوں کا خاموش ہونا ٹھیک ہو، متکلم کا بھی اور سکون کلیہما دونوں کا، سامع کا بھی۔ بہرحال سیوطی صاحب کا جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ متکلم کا سکوت صحیح ہو، تو کلام کی تعریف کا بھی لکھ لو، کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں، اس کی شرح میں لکھ لو، یعنی کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں۔ لفظ یعنی وہ آواز جو مقطع فم پر تکیہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اور مفید ہو یعنی اس پر سکوت متکلم کا صحیح ہو، جیسے استقیم، امر ہے، امر کا صیغہ ہے۔ ہاں، کلام کی تعریف آپ سے کوئی پوچھے کلام کی تعریف کیا ہے، کلام لفظ مفید کو کہتے ہیں۔ لفظ مفید کی تشریح بھی تو کرو، لفظ مفید یعنی کلام لفظ ہے، یعنی ایک آواز ہے جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے، اور وہ اب ایک بات اور رہ گئی اس میں، دیکھیں انہوں نے کہا لفظ مفید، لفظ ہو لیکن مفید ہو، لفظ ہو یعنی رضی در غور کرو، لفظ مفید ہو۔ بعض نحویین نے کتاب میں نام دیں گے کون کون ہیں، وہ جزولی صاحب ہیں، ہے نہیں، جزولی صاحب ہیں، جزولی نے اور ان کے علاوہ دوسروں نے کیا کیا ہے، ایک لفظ کی تشریح کی ہے۔ یہاں پر انہوں نے تشریح صراحتاً نہیں کہا، مصنف صاحب نے کہیں صراحتاً کہا ہے لفظ مفید مرکب،
लफ्ज मुरक्कब की इन्होंने तसरीह नहीं की, तसरीह नहीं की, सराहतन खुल्लम खुल्ला साफ साफ लफ्ज मुरक्कब नहीं कहा यहाँ पे। क्यों नहीं कहा? नहीं, क्यों मुरक्कब क्यों कहना चाहिए था? कि भाई मैं कहूं ज़ैदुन लफ्ज है तो क्या ये कलाम है? कलाम कब बनेगा? जब ये किसी से मुरक्कब हो, जब ये मुरक्कब हो, मुस्नद मुस्नद इला मुरक्कब हो, जब मुरक्कब होके आएगा जब ही तो कलाम बनेगा। तो इन्होंने सराहतन तो कहा ही नहीं, जैसे जदूली साहब ने और दूसरे नहवीन की इत्तबा करते हुए उन्होंने भी कहा है कि कलाम लफ्ज मुफीदुन मुरक्कब, लफ्जुन मुफीदुन मुरक्कब, एक ऐसा लफ्ज मुफीद है जो मुरक्कब होता है, मिल के आता है। तो इन्होंने सराहतन बयान नहीं किया। क्यों नहीं बयान किया? क्योंकि जरूरत नहीं है कहने की। क्यों? क्योंकि कलाम अरब में कोई लफ्ज मुफीद है ही नहीं जो मुरक्कब ना हो। जब इसका लाजमा ही है, मंतिक में पढ़ा लाजिम मलजूम तो पढ़ा ही होगा। जब एक चीज लाजिम मलजूम है तो मैं ये आपसे ये कहूंगा एक गिलास लाना, उसमें पानी लेके आना, ये कहूंगा, या मैं कहूंगा एक गिलास लाना, मैं पानी लाना कहना मेरा काफी होगा? मैं कहूँ लगा पानी लाना, पानी पीना है मुझे, तो ये काफी है? नहीं कहना है काफी है। या ये मैं कहूँ कि गिलास उठाना, पानी भर के मेरे लिए लेके आना, इतनी बातें कहूँ? भाई जब पानी का लाजमा ही गिलास है, पानी मुझे पिलाएंगे ही आप गिलास में, तो क्या मुझे गिलास कहना जरूरी है? नहीं। इसलिए लफ्ज मुफीद अरब में जब है ही नहीं कोई ऐसा जो मुरक्कब ना हो, तो फिर मुरक्कब कहने की जरूरत है क्या? लफ्ज मुफीद कह दीजिए, मुरक्कब खुद ब खुद वो है, क्योंकि लफ्ज मुफीद कोई ऐसा है ही नहीं जो मुरक्कब ना हो। लफ्ज मुफीद होता ही जब है जब वो मुरक्कब हो। भाई जब मैं आपको सुकूत मेरा कब सही होगा? खाली ज़ैद पे मेरा सुकूत ठीक थोड़ा ही रह जाएगा जब तक मैं मुरक्कब नहीं करूंगा। तभी इसलिए मुरक्कब कहने की एहतियात नहीं की। सराहतन साफ साफ नहीं बयान किया, लेकिन इशारतन तो है, इशारा तो इसमें है ही ना, क्योंकि कलाम अरब में कोई लफ्ज मुफीद ऐसा है ही नहीं जो मुरक्कब ना हो, जो मुरक्कब ना हो। समझ में आई? पक्का? लिहाजा आप लफ्जुल मुफीदुन मुरक्कबुन कह दो या खाली लफ्जुल मुफीदुन कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। लफ्जुल मुफीदुन मुरक्कब का मतलब यह है कि जरा एक गिलास में पानी लाना है। लफ्ज मुफीदुन मुरक्कब का क्या मतलब है? लफ्जुल मुफीदुन मुरक्कब का क्या माना है? जैसे मैं आपसे कहूं जरा एक गिलास में पानी लाना, और लफ्जुल मुफीदुन का क्या मतलब है? जरा पानी पिलाना। जब मैंने कहा पानी पिलाना तो गिलास तो खुद ब खुद लाजमा है ना, हाथों में थोड़ी पिला दोगे ला के मुझे, तो क्यों? क्योंकि पानी पिलाया, गिलास के बगैर आप पानी पिला ही नहीं सकते, बर्तन के बगैर पानी पिला ही नहीं सकते, लिहाजा वो तो लाजमा है। इसी पूरी तरीके से लफ्ज मुफीदुन अगर कह दिया, मुरक्कब तो वो है ही, मुरक्कब तो वो है, इसका लाजमा है, क्योंकि कोई लफ्ज मुफीद ऐसा है ही नहीं जो मुरक्कब ना हो। लिहाजा सराहतन साफ साफ भले ना कहा हो, लेकिन इसका लाजमा तो है मुरक्कब होना। ठीक है? तवज्जो के साथ। ठीक है, लेकिन और एक चीज इन्होंने और सराहतन बयान नहीं की। कलाम की तारीफ में एक चीज और है, लफ्जुन मुफीदुन मुरक्कबुन मकसूदुन। मकसूदुन पूरी तारीफ अगर खुल्लम बगैर किसी इबहाम और तफहीम के बिल्कुल साफ साफ हम अगर बयान करना चाहें कलाम की तारीफ, तो क्या होगी? लफ्जुन मुफीदुन मुरक्कबुन मकसूदुन, ये तारीफ मुकम्मल हुई। भाई साफ साफ, अब यहां पे कोई ये नहीं है कि कोई चीज रह गई, सब साफ साफ हो गई। कलाम लफ्ज होता है जो कि मुफीद होता है, वो मुरक्कब होता है और मकसूद भी होना चाहिए, कस्द के साथ होना चाहिए। सोते हुए आदमी ना कहे चाय ला दो, वो कलाम नहीं होगा। लेकिन तो अगर ये तारीफ है तो मुसन्निफ साहब की इस तारीफ भी अधूरी है, नाकिस है? रागिब, अगर ये तारीफ कामिल है तो क्या ये नाकिस है? नहीं, ये सारी बातें इसमें है, शामिल हैं, ये यहां तक की बातें इसमें शामिल हैं। लफ्ज मुफीद तो ये है मुरक्कब, क्योंकि लफ्ज मुफीद मुरक्कब ही होता है, गैर मुरक्कब मुफीद हो ही नहीं सकता। मकसूदुन ये लफ्ज नहीं आया, लेकिन इससे समझ में आ रहा है, क्योंकि फेल अम्र जब आदमी किसी को सामने वाले को हुक्म देता है तो इरादे के साथ ही देता है। इस लफ्ज फेल अम्र यूज करके इस मिसाल में कोई और जुमला भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन फेल अम्र ही यूज किया ताकि ये साफ भले बयान न किया, इशारा कर दिया कि कलाम उसी को कहते हैं जो मकसूद भी हो। लिहाजा जो सोता हुआ इंसान या भूले में बोल देता है वो कलाम नहीं होगा। इस तकरीब मिसाल ला दी
اور ان کے کیونکہ ان کی عادت میں سے کہ وہ مثال ضرور لاتے ہیں ہر بات کی، لیکن انہی مصنف صاحب نے اپنی کتاب تسہیل میں قید لگائی ہے کہ مقصود لذات ہی ہونا چاہیے، مقصود لذات ہی، مقصود لذات ہی۔ الذی خرج، الذی خرج، خرج ہوا فاعل ہے، خرج فعل ہے، کلام ہے، لیکن مقصود لذات ہی ہے یا موصول کی وجہ سے ہے؟ جملہ صلہ اور جملہ جزا، شرط کی جزا، یہ مقصود لذات ہی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، مقصود لغیر ہی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے ٹھیک اب ہم صلہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ کس لیے؟ تاکہ اپنی مراد کو بتا سکے، ہے نہیں؟ سمجھ میں آ گئی رضی؟ کافی ہے آج کے لیے؟ چلیے کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، عبارت کل پڑھتے ہیں۔